الحمدللہ رب العالمین نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ شاعر مشرق حضرت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے شاہین کے ساتھ نوجوان، خاص طور پر امت مسلمہ کے مسلمان نوجوان کو کیوں تشبیہ دی ہے۔ وہ اکثر شاہین کے ساتھ ہی اسے پکارا کرتے تھے اور شاہین کی تشبیہ دیا کرتے تھے۔ آخر وہ کون سی خصوصیات ہیں شاہین کی جس کی وجہ سے علامہ اقبال نے شاہین سے نوجوان، مسلم نوجوان کی تشبیہ دی؟ سب سے پہلی بات کہ شاہین درویشانہ زندگی گزارتا ہے، ایک درویش پرندہ ہے جو اپنا گھر نہیں بناتا، اپنا آشیانہ نہیں بناتا، بلکہ ساری زندگی کوشش، لگن اور جستجو میں لگا رہتا ہے اور زندگی کا ایک مقصد بنا لیتا ہے جس کو ہر صورت مکمل کرنا چاہتا ہے، اس مقصد کو حاصل کرنا چاہتا ہے۔ وہ اس کا مقصد ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ اونچائی پہ جانا اور آسمان کو چھونا۔ یہ سب سے اہم جو اس کا مقصد ہوتا ہے، اس پر وہ ہر مشکل، تکلیف، مصیبت اور دکھ درد ہونے کے باوجود وہ لگا رہتا ہے، اپنی کوشش اور کاوش پر لگا رہتا ہے، مقصد کو پانے کی، حاصل کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ اور اس کا دوسرا سب سے اہم کہ وہ زیادہ تر مشکل وقت میں ہی اپنے آپ کو ڈالنے اور مشکل وقت میں اپنی اڑان بھرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انجوائے کرتا ہے، اپنے آپ کو لطف اندوز کرتا ہے اس مشکل وقت میں، خاص طور پہ جب بارش ہو رہی ہوتی ہے اور طوفان ہو رہے ہوتے ہیں اس پر۔ تو یہ سبق ہے کہ مشکل وقت میں ہی ایک مسلم نوجوان جو بہت بڑے بڑے رسک لے کر بہت بڑا بننا چاہتا ہے، تو علامہ اقبال کا ایک مشہور شعر ہے کہ تو شاہین ہے پرواز ہے کام تیرا، تو شاہین ہے پرواز ہے کام تیرا، کہ شاہین سے اس نسبت اور اس لیے تشبیہ دی گئی کہ وہ ایک تو با مقصد ایک مقصد بناتا ہے زندگی کا، دوسرا اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہر تن ہر جاں محنت، مشقت، کوشش اور کاوش کرتا ہے، اور دوسرا زندگی کے لیے آشیانہ نہیں بناتا، فقیرانہ درویشانہ زندگی گزارتا ہے۔ تیسرا مشکل وقت میں اپنے آپ کو انجوائے کرتا ہے، جیسا کہ ایک اعلیٰ بندہ بننے کے لیے بہت بڑے بڑے رسک لینے پڑتے ہیں، اس لیے کہ تو شاہین ہے پرواز ہے کام تیرا، انسان سے تشبیہ دی گئی کہ تو شاہین ہے پرواز ہے کام تیرا۔ اب سوال اٹھتا ہے کہ انسان کیسے پرواز کرتا ہے؟ جی انسان بھی پرواز کرتا ہے۔ انسان اس وقت پرواز کرتا ہے جب وہ ایک صحیح رستے پہ، صحیح عقیدے کے ساتھ کسی اللہ والے یا کسی کامل کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھتا ہے، تو اس کی پرواز اللہ کی طرف ہوتی ہے، اس کی روح، اس کا قلب وہ اللہ کی طرف پرواز کرنا شروع کر دیتا ہے جب وہ ذکر اور فکر کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس لیے تشبیہ دی گئی تاکہ وہ ذکر اور فکر سے اپنے آپ کو اللہ کا قرب حاصل کرنے میں آسمانوں کی طرح اڑان بھرے۔ تو شاہین ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسمان اور بھی ہیں۔ اس طرح جستجو، محنت، کوشش اور کاوش کی زیادہ سے زیادہ عملی کوشش اور عملی نمونہ بننے کے لیے حضرت علامہ اقبال نے شاہین سے تشبیہ دی ہے، اور زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکے۔
تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ پہلا آسمان دوسرے کے مقابلے میں کتنا بڑا ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پہلا آسمان اور زمین دوسرے آسمان اور زمین کے مقابلے میں، دوسرے آسمان کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے صحرا میں پڑی ایک انگوٹھی ہے، دوسرا تیسرے کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے صحرا میں پڑی، تیسرا چوتھے کے مقابلے میں اس طرح ہے جیسے صحرا میں پڑی انگوٹھی۔ اس طرح ساتوں آسمان ایک دوسرے کے مقابلے بالترتیب ایسے ہیں جیسے انگوٹھی پڑی ہوتی ہے پورے صحرا میں۔ تو انسان کی جد و جہد، کوشش، محنت یہاں تک ختم نہیں ہوتی، اللہ کا قرب یہاں آسمانوں تک ختم نہیں ہوتا، یہاں تو صرف آسمانوں سے دلیل دی گئی ہے، آسمانوں سے آگے، ان 7 آسمانوں سے آگے اتنا بڑے جہان ہے جیسے سمندر میں قطرہ ہوتا ہے، اس پوری زمین پہ جیسے ایک نارمل سا ہوتا ہے ریت کا ذرہ، ایسے تشبیہ دی گئی ہے۔ اس طرح انسان کو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اپنی اڑان زیادہ سے زیادہ بڑھنی چاہیے اور زیادہ سے زیادہ قرب حاصل کرنا چاہیے، اور شاہین کی وہ خصوصیت کو اپنانا چاہیے جس کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔